السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ سورہ انعام کی آج آیت نمبر 62 سے لے کر 65 تک مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورت بھی ماشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انا، بے شک، صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، سارے جہان کا رب۔ بامحاورہ ترجمہ، کہہ دے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ النسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ یہ ذبح، قربانی، حج کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر جیسے الحج سورت میں آیت نمبر 34 میں ترجمہ، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ منسکن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، نسک سے ہی جو نکلا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت یا حج کے طریقے سکھا۔ نسک سے مناسک بھی نکلا ہے۔ الصلاۃ، قلبی، زبانی اور جسم کے تمام اعضاء کی عبادت کا مجموعہ جو ہے اس کو ہم الصلاۃ کہتے ہیں۔ محیایا و مماتی مصدر بھی ہو سکتے ہیں اور ظرف زمان بھی، یعنی کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کی قلبی، زبانی، جسمانی عبادات مثلا قیام، رکوع، سجدے، یہ سب غیر اللہ کے لیے تھیں۔ اسی طرح ان کی قربانیاں اور زندگی اور موت کا وقت بھی سب انہی کی نظر تھا۔ ہاں، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا تو یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے یہی حکم ہے اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہوں اور اس کا فرما بردار بنانے والا ہوں۔ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اس اکیلے کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے ساتھ شرک کو ختم کرنے کے لیے ہے، حتیٰ کہ اس پر میری موت آ جائے۔ تو توحید خالص وہی تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے، جن کا کہنا ہے کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں اور مالی عبادات بھی، اور قربانی سے مراد ذبیحہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، نظر و نیاز، منت وغیرہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، اور میری زندگی کا مقصد شرک کو ختم کرنا ہے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ اسی راہ میں مجھے موت آ جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بقرہ عید کے دن حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، تو انی وجہتو کے بعد یہی آیت پڑھی۔ آپ ہی اس امت میں اول مسلم تھے، یوں تو ہر نبی اور ان کے ماننے والی امت مسلم ہی تھی، سب کی دعوت اسلام کی ہی تھی اور سب صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں دین کی بنیاد بتائی گئی کہ توحید ہے، اور اس آیت میں بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مشرکین کو بتا دیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کے نام پر ذبح کرتے ہیں کہ وہ ان کی تمام شرکیہ باتوں میں ان کے مخالف ہے، اور ان کی نماز، ان کی قربانی اور ان کی زندگی اور ان کی موت سب رب العالمین کے لیے مخصوص ہے۔ آیت نمبر 163، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا شریکہ، نہیں کوئی شریک، لہو، اس کا، و بذالکہ، اور اسی کا، امرتو، مجھے حکم دیا گیا، وانا، اور میں، اولو، سب سے پہلا، المسلمین، مسلمان یا فرما بردار ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ ہر نبی پر یہ فرض ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر خود ایمان لائے اور وہی کی پیروی کرے۔ اسی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں اول المسلمین ہیں، یعنی سب مسلمانوں میں سے پہلے مسلمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس امت کا پہلا مسلمان ہوں۔ آپ سے پہلے تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت پر ہے۔
نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب نے اپنی زبان سے شہادت دی کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اسی باری تعالیٰ کے لیے ہے، اور پچھلی شریعتیں ایک دوسرے کے ذریعے منسوخ ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے ذریعے وہ تمام سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور اب شریعت محمدی قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اس آیت میں زندگی کا جو معیار اور نصب العین پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اس کی عبادتیں نمازیں رب العزت کے لیے وقف ہوں، اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو۔ یعنی مسلمان کی اللہ سے الگ کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی انفرادی خواہش نہیں ہے، کوئی ذاتی مطالبہ اور مفاد نہیں ہے، یہ خلوص احسان کا آخری مقام ہے، توحید کا صحیح مطلب ہے اور خدا پرستی کا سچا اظہار ہے، یہ نہیں تو سمجھ لیجئے ریاکاری ہے اور فریب ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، فاطمہ آؤ اور اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، اس لیے کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ انا صلاتی و نسکی سے لے کر وانا اول المسلمین تک پڑھو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، آیت نمبر 164 سورہ انعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیں، اغیر اللہ اللہ کے سوا، ابغی میں ڈھونڈوں، ربن کوئی رب، وہو ربو اور وہ رب، کل شیئن ہر شے، و اور لا تکسبو نہ کمائے گا، کل نفس ہر شخص، الا مگر یا صرف، علیہا اس کے ذمے، و اور لا تزرو نہ اٹھائے گا، وازرتن کوئی اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرا، ثم پھر، الی طرف، ربکم تمہارا اپنا رب، مرجعکم تمہارا لوٹنا، فینبئکم پس وہ تمہیں جتلا دے گا، بما وہ جو، کنتم تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے۔ ترجمہ ہے، کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹے معبودوں کے اور غلط قسم کے سہارے کافر تلاش کرتے ہیں نا، تو کافر نہ تو خلوص سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح اپنے سچے معبود چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لوں، میری پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مجھے بچانے والا، میرا رب، میرا کام بنانے والا، میری بگڑی کو سنوارنے والا تو اللہ ہی ہے، پھر میں دوسرے کا سہارا کیوں لوں، مالک اور خالق کو چھوڑ کر کسی بے بس اور محتاج کے پاس کیوں جاؤں۔ مشرک کہتے تھے کہ توحید کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، اگر قیامت آئی بھی تو پھر تمہارے اس گناہ کو، اس کے بوجھ کو ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ عدل اور انصاف سے ملے گا، نیکوں کو نیک بدلہ اور بدوں کو بد، ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں لادے جائیں گے، کوئی رشتہ دار دوسرے کے عوض نہیں پکڑا جائے گا، اس دن ظلم بالکل نہیں ہوگا، نہ کسی کے گناہ بڑھائے جائیں گے نہ نیکی گھٹائی جائے گی، اپنی اپنی کرنی اپنی اپنی بھرنی، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کے نیک اعمال کی برکت ان کی اولاد کو بھی پہنچے گی۔ اور سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں ہے، جو ایمان لائے اور اس کی اولاد نے بھی اس کے ایمان میں اس کی تابعداری کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے بلند درجوں میں پہنچا دیں گے، گو ان کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں گے لیکن چونکہ ان کی ایمان میں شرکت ہوگی اس لیے ان کے درجات بھی بڑھا دیں گے، اور یہ درجے ماں باپ کے درجے گھٹا کر نہیں بڑھیں گے بلکہ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ برے لوگ اعمال کے جھگڑے میں گھرے ہوئے ہوں گے، تم بھی عمل کیے جاؤ گے، ہم بھی کیے جا رہے ہیں، سب کو وہاں جانا ہے، وہاں اعمال کا حساب ہونا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ اختلاف میں رضائے الہی کس کے ساتھ تھی۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سچے فیصلے ہوں گے اور کسی کے اعمال دوسرے پر نہیں لادے جائیں گے۔
اگر تم دعوت توحید کو نہیں مانتے ہو، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت وہی ہے نا، تو تم اپنے کام کیے جاؤ، نہ مانو، ہم اپنے کیے جاتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا، اور جس نے اچھا کیا یا برا جو کچھ کیا اس کے مطابق ہی اسے جزا اور سزا دی جائے گی۔ نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا ہی سزا، اور ایک کا بوجھ دوسرے پر اللہ نہیں ڈالتا۔ ہر نفس اپنے بوجھ کو خود اٹھائے گا اور اسے اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا ہے، اور سب نے مالک حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہی لوگوں کے اختلافات کے درمیان فیصلہ کرے گا، نہ اس کے سامنے کوئی دم مار سکے گا، نہ ہی اس کے فیصلے سے کوئی انحراف کی جرات کر سکے گا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار بناتا ہے اور اس میں جواب دہی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ آگے آخری آیت سورہ انعام کی 165 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وَهُوَ اور وہ، الَّذِي جس نے، جَعَلَكُمْ تمہیں بنایا، خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ، خلائفہ نائب، الارض زمین کا، ورفع اور بلند کیے، بعدکم تم میں سے بعض، فوق بعدن بعض پر، درجاتن درجے، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، فی میں ما آتاکم جو تمہیں اس نے دیا، انا بے شک ربکا تمہارا رب، سریع جلد، العقابی سزا دینے والا، وانہ اور بے شک وہ، لغفور یقیناً بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان۔ تو ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسے منضبط اور مربوط طریقے سے بنایا ہے کہ اس میں کبھی خلل اور خلا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ رات دن ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں، روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک نسل دوسری نسل کی خلیفہ بنتی ہے، ایسے ہی انسانوں کی ایک کھیپ دوسری کھیپ کی جگہ سنبھال لیتی ہے، بیٹا باپ کی اور باپ اپنے باپ کی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ آج کا بچہ کل کو باپ بنتا ہے، پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد اس کی جائیداد اور معاملات کی وارث بن جاتی ہے۔ اسی طرح ملکوں کی حکمرانی کا بھی سلسلہ ہے، کل کا حکمران آج نہیں، اور آج کا حکمران کی مسند پر کل کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ خلافت کے اس نظام میں ایک فرد سے لے کر کسی بڑے سے بڑے جابر حکمران اور نیک کو بھی جو ہے وہ ہمیشگی حاصل نہیں ہے، سب کے سب خلافت کی زنجیر میں بندھے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے آنے پر مجبور ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے جو وسائل اور لشکر اور سپاہ کی مدد سے اپنی نیکی اور ولایت کے بلبوتے پر اپنی جگہ پر ہمیشہ قبضہ جمائے رکھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی نظام کے تحت ایک دوسرے کے وارث بنے۔ اس نظام کو بنانے اور چلانے والا اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے، یعنی خلیفہ بناتا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ اس لیے بناتا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی اپنی باری میں اپنے رب کی کتنی تابعداری کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں 3 حقائق کی جانب اشارہ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے مسلمان کو خلعت خلافت دے کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، یہ ایک صداقت ہے کہ باہمی امتیاز اور لوگوں کو فضیلت ان میں موجود ہے۔ نمبر 3، یہ ایک سچائی ہے کہ خدا یہاں مجرموں کو سزا دیتا ہے، وہاں نیک اور صالح بندوں کے لیے انتہا درجے کا کرم بھی فرماتا ہے۔ فرمایا گیا اس آیت میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، یعنی تم ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور زمین کی تمام موجودات کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں آزمایا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیا اس نے تمہیں درجوں میں ایک کو ایک پر، یعنی قوت، عافیت، رزق، خلقت اور خلق میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی۔
لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے وہ ان چیزوں میں جو تم نے ان سے اللہ سے لی ہیں، اللہ نے تمہیں دی ہیں، بس تمہارے اعمال ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب ان لوگوں کو بہت جلد سزا دینے والا ہے، ان کو جو اس کی نافرمانی اور اس کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس سے توبہ کر لیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور مہلک گناہوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کفر اختیار کر کے ناکام ہو گئے تو بہت جلد سزا مل جائے گی، کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور موت اور قیامت تو یقیناً آنے والی ہیں اور بہت جلد آنے والی ہیں۔ اور اگر ایمان لے آئے پھر کوئی لغزش بھی ہوئی تو وہ ذات پاک حد سے بڑھ کر بخشنے والی ہے اور بے حد رحم کرنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو بخشے۔ مبارک ہو، آج سورہ انعام کی تفسیر مکمل ہوئی۔